بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے شاعری میں شعر کہنے والے کی کیفیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے آمد کی، ایک ہوتی ہے آورد کی، زبردستی مصرے بنانا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک شعر کا دوسرا شعر اس سے بڑا سامنے آ رہا ہوتا ہے، اس سے بڑھیا آ رہا ہوتا ہے آمد۔ میں نے نسیم امروی اللہ مقامہ کو خیر کو میں دیکھا بنیاد علی تقوی صاحب کے یہاں بغیر قلم اٹھائے ہوئے 30 شعر کہہ دیتے تھے، بغیر قلم اٹھائے ہوئے، قلم روک کے سوچتے نہیں تھے، ایک دو مصرے کہے پھر شعر کا پھر شعر، جیسے ان کو پہلے سے یاد ہے نیا کلام جو کہہ رہے ہوتے تھے، قادر الکلام شاعر، انیس دورہ، ان کا لقب یہ تھا انیس دورہ، اپنے زمانے کے انیس، میر انیس۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جو ہے وہ شاعر کی آمد کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک کیفیت ہوتی ہے آورد کی، جی مصرے کو کسی طرح بس وزن پہ باندھ دیا جائے، کسی طرح جو ہے وہ وزن پورا کر دیا جائے، ردیف اور قافیہ کس طرح جوڑ دیا جائے، وہ آورد کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے شاعروں کے ہاں آمد ہے نا، ایسے ہی اہل بیت کے ہاں شجاعت میں، سخاوت میں، علم میں آمد ہے۔ زبردست ہماری کیفیت کو صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ جناب مریم کی عظمت بہت روشن ہے، مگر جناب زہرا کے مقابلے میں جناب زہرا کی عظمت کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے، اور یہ میرا اور آپ کا ہی عقیدہ نہیں ہے، شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اس وجہ سے عزیز ہے، عزت والی ہے۔ اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے، اور 3 نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت ہے۔ علامہ اقبال کا کلام نور چشم رحمت للعالمین، پہلی عظمت سیدہ کی یہ ہے کہ رحمت للعالمین پر اللہ کی رحمت، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانوے آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے۔ بانو فارسی میں کہتے ہیں بیوی کو، زوجہ کو، محترم زوج بیوی کو۔ بانوے آن تاجدار حل عطا، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج رکھا۔ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ تلفظ کر رہے ہوتے ہیں معلوم پرکار عشق، پرکار عشق کیا تلفظ ہے؟ پرکار یہی جیومیٹری والا پرکار ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ مجھے وہ سمجھائیں، جو لوگ پرکار کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تلفظ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھائیں پرکار کا کیا مطلب ہے۔ پرکار تو روشن ہے، جیومیٹری میں پرکار ہوتا نہیں بچوں، تو یہ پرکار کوئی جیومیٹری والا پرکار ہے، مرکز کی بات کر رہے ہیں۔ پرکار جو ہوتا ہے اس کا جو ہے نقطہ، اس کے بیچ میں دائرہ جب بناتے ہیں اسے، یا اسے اور شکلیں بھی بناتے ہیں، مگر مرکز اس کا پہلے بنایا جاتا ہے، پھر دیواریں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کی عمارت کا مرکز ہے۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ علامہ صاحب آن میں تو 3 اشارے ہو گئے، حضرت علامہ سے سوال کر رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں ان کے کلام کو۔ اس آن میں تو 3 اشارے ہو گئے، بی بی زینب بھی آن کا اشارہ ہے، جی امام حسن بھی آن کا اشارہ ہے، امام حسین بھی آن کا اشارہ ہے، تو آپ کی مراد کون سی آن؟ یہ اس کی ماں، یہ اس کون؟ جناب زینب، مولا حسن، مولا حسین، یہ تو تینوں کی ماں ہے۔ تو علامہ اقبال کا جواب آئے گا کہ میری مراد تینوں ہی ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ اب یہ اس کون ہے؟ حدیث عشق دو بابس، اقبال کا کلام سنا رہا ہوں، حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، عشق کی 2 ہی داستانیں ہیں، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.